اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. صلوات پڑھ دے محمد. میں جس عظیم ترین پیشوا کا تذکرہ آپ حضرات کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں، اگر میں اس کے لیے لفظ عظیم بھی استعمال کروں تو یہ لفظ عظیم اس کی بارگاہ قدرت و جلالت میں بہت چھوٹا نظر آتا ہے. جس کی مدح سرائی کر کے قدرت خود ناز کر رہی ہو، جس کا قصیدہ پڑھ کر رسول خود مسرور رہے ہوں. میرا ممدوح اپنے لیے خود نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتا ہے ینحضر عن السیل ولا یرکا الی الطیر، کہ میں وہ ہوں کہ جہاں سے علم و عرفان کے چشمے پھوٹتے ہیں. کتنا بلند ہے ایوان عظمت علی ابن ابی طالب کہ اگر طائر ذہن انسانی بھی اسے چھونا چاہے تو بالوں پر جل جائے اور چھو نہ سکے. جب ہم نے پلٹ کر اس کے باپ کو دیکھا تو سید البطحہ نظر آیا، اور جب ہم نے اس کے خسر معظم کو دیکھا تو سید الانبیاء نظر آیا، اور جب ہم نے خود اسے دیکھا تو سید الاوصیاء نظر آیا، اور جب ہم نے اس کی شریک حیات کو دیکھا تو سیدۃ نساء العالمین نظر آئی، اور جب ہم نے ان کے بچوں کو دیکھا تو سیدہ شباب اہل جنہ نظر آئے. صلوات پڑھ دے محمد. تو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، تو پہلا گھر جو بنایا گیا سرزمین مکہ پر مسلمانوں کے لیے، جو پاک ہے، پاکیزہ ہے، عالمین کے لیے ہدایت ہے. تو پہلا گھر کس نے بنایا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا. کس کی مدد سے بنایا؟ جناب اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے بنایا تھا. تو ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا ابراہیم اسماعیل ابھی چھوٹے ہیں، ابھی بچے ہیں، انہیں زحمت دینے کی کیا ضرورت؟ اے ابراہیم بلوا لو امتیوں کو، بنوا لو خانہ کعبہ. تو شاید قدرت کی آواز آئے گی نہیں، چونکہ اس میں پیدا ہونا ہے ایک معصوم کو، لہذا اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ جس گھر میں ایک معصوم پیدا ہو اس میں کسی غیر معصوم کا ہاتھ لگنے پائے. تو عزیزان محترم، جب اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ جس گھر میں ایک معصوم پیدا ہو اس میں کسی غیر معصوم کا ہاتھ لگنے پائے، تو اللہ کو یہ کب گوارا ہوگا کہ اسی علی کو ایک کافر کی صلب سے پیدا کرے. صلوات پڑھ دے محمد وعلى محمد. تو پہلا گھر جو بنایا گیا سرزمین مکہ پر انسانوں کے لیے جو پاک ہے، پاکیزہ ہے، عالمین کے لیے ہدایت ہے. تو میرا سوال ہے، کتاب پڑھنے والوں سے میرا سوال ہے، تفسیر پڑھنے والوں سے میرا سوال ہے، جھوم جھوم کر قرآن پڑھنے والوں سے میرا سوال ہے، کتابوں کی ورق گردانی کرنے والوں سے، دیکھو اللہ کا گھر ہے، لہذا پاک بھی ہونا چاہیے، پاکیزہ بھی ہونا چاہیے، مگر یہ عالمین کے لیے ہدایت کیسے ہو سکتا ہے؟ تو عزیزان محترم، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جب سے خانہ کعبہ بنا ہے اس وقت سے لے کر آج تک ایک سے ایک گمراہ گئے، خانہ کعبہ کا طواف کیا واپس چلے آئے. حد یہ ہے کہ آستینوں میں خنجر چھپا چھپا کر گئے، خانہ کعبہ کا طواف کیا واپس چلے آئے. خانہ کعبہ نے نہ کسی کو روکا نہ کسی کو ٹوکا. اور عجیب فلسفہ ہے قدرت کا، یعنی خانہ کعبہ چپ کا چپ بولتا بھی نہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے ہادی بھی ہے. صلوات پڑھ دے محمد وعلى محمد.
عزیزان محترم اگر میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو بات پرانی ہو جائے گی، وقت بھی کم ہے، چونکہ آج ہم اور آپ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت با سعادت کا جشن منانے کے لیے چمنستان محمدی ویلور میں جمع ہوئے ہیں۔ سنیں عزیزان محترم، اللہ کے نبی دعا کر رہے ہاتھوں کو بلند کر کے، پروردگار تو نے مجھے دین کی تبلیغ کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے بھیجا ہے، لہذا تو مجھے میرا مددگار بھیج دے، مجھے میرا ایک مددگار عطا کر دے، مجھے میرا ایک بھائی، ایسا بھائی جو دین کا محافظ ہو، یعنی دین کا محافظ عطا کر دے۔ ادھر اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، اور تاریخ نے لکھا کہ ان دنوں اللہ کے نبی جناب ابو طالب کے گھر میں رہا کرتے تھے، وقت گزرا اور اللہ کے نبی کی دعا جو ہے قبول ہو گئی۔ انہی دنوں ایک عورت ہے، ایک بیوی ہے، جو بار بار کہتی ہے کہ میرے شکم میں جو بچہ ہے، جب بھی محمد عربی آتے ہیں تو میرا بچہ، میرے شکم کا بچہ مجھے ان کا استقبال کرنے کے لیے، کھڑے ہونے کے لیے، مجھے کھڑے ہونے کے لیے مجبور کرتا ہے، تاکہ میں کھڑی ہو کر کیا ہے ان کا استقبال کروں۔ عزیزان محترم، جب مکے کی عورتوں نے یہ سنا تو کہنے لگی، فاطمہ بنت اسد تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تمہارے شکم میں جو بچہ ہے وہ تمہیں مجبور کرتا ہے کہ جب بھی محمد عربی آئے تم کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرو، انہیں سلام کرو۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں کیا دیکھا، محمد عربی تشریف لے آ رہے ہیں۔ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئے، ایک مرتبہ فاطمہ بنت اسد اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہو کر سلام کیا۔ ایک مرتبہ فاطمہ بنت اسد نے مکے کی عورتوں سے کہا، دیکھا نہیں بچے نے مجھے ان کا استقبال کرنے کے لیے مجبور کیا۔ ایک مرتبہ مکے کی عورتیں کہنے لگی، فاطمہ بنت اسد یہ تمہارا وہم ہے کہ جو تمہارے شکم میں جو بچہ ہے وہ تمہیں کھڑے ہونے کے لیے مجبور کرتا ہے۔ کہا نہیں، وہم نہیں ہے، کہ اگر ایسی بات ہے تو ہم جو ہے تمہیں دونوں طرف سے پکڑ لیں گے اور دیکھتے ہیں کہ جب محمد عربی آئیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تم کس طرح کھڑی ہو کر ان کا استقبال کرتی ہو۔ اتنے میں کیا دیکھا کہ اللہ کے نبی تشریف لا رہے تھے۔ ایک مرتبہ مکے کی دو عورتوں نے یا فاطمہ بنت اسد کا دایاں بازو پکڑا اور دو عورتوں نے بائیں طرف پکڑا، جکڑ کے پکڑ کر بیٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ اور جیسے ہی اللہ کے نبی چلتے 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 کہاں پہنچے، گھر کے اندر داخل ہوئے، فاطمہ بنت اسد اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ جن عورتوں نے ہاتھ پہ نہیں شانے پکڑے تھے، یہ عورتیں ادھر گری، ادھر والی ادھر گری۔ صلوات پڑھ دے محمد والے عزیزان محترم، بہت اختصار سے جب مولا کائنات کی ولادت کا وقت جب قریب آیا ہے تو فاطمہ بنت اسد گھر سے نکلی۔ عبداللہ، یوں کہہ دوں ابن عباس ابن عبد المطلب، جو رسول اللہ کے چچا ہیں، مفسر قرآن ہیں، یہ روایت کرتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کے قریب ہی میں ایک جگہ پر بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا کہ فاطمہ بنت اسد ابو طالب کی بیوی، ابو طالب کی زوجہ اپنے گھر سے نکلی اور خرامہ خرامہ چلتی ہوئی کہاں پہنچی، مکے کے حدود میں داخل ہو گئی۔ اور مکے کے حدود میں داخل ہونے کے بعد ایک خانہ کعبہ کے قریب پہنچی، اور پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ فاطمہ بنت اسد نے خانہ کعبہ کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا جیسے ہی فاطمہ بنت اسد طواف کرتے کرتے رکن یمانی کے قریب پہنچی ہے،
اور پہنچنے کے بعد کھڑی ہو گئی، ہاتھوں کو آسمان کی جانب بلند کیا، پروردگار میں تیرے اوپر ایمان رکھتی ہوں، تیرے بھیجے ہوئے نبیوں کے اوپر ایمان رکھتی ہوں، تیری بھیجی ہوئی کتابوں کے اوپر بھی ایمان رکھتی ہوں، تیرے بھیجے ہوئے صحیفوں کے اوپر بھی ایمان رکھتی ہوں۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے میرے جن خلیل کا جس نے اس خانہ کعبہ کو بنایا ہے، پروردگار میری مشکلوں کو آسان کر دے۔ جیسے یہ کہنا تھا کہ دیوار کعبہ جو ہے شکافتہ ہو گئی، اب فاطمہ بنت اسد داخل کعبہ ہو گئی۔ عباس ابن عبد المطلب لکھتے ہیں، کہتے ہیں، روایت بیان کرتے ہیں کہ اتنی دیوار، اتنا در بن گیا تھا کہ ایک آدمی آسانی کے ساتھ اس کے اندر داخل ہو سکتا تھا۔ اور عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ فاطمہ بنت اسد داخل کعبہ ہو گئی، داخل کعبہ ہونا تھا کہ دوبارہ دیوار آپس میں آ کر مل گئی۔ یہ منظر دیکھ کر عباس ابن عبد المطلب پریشان اور حیران ہو گئے، یہ ماجرا کیا ہے؟ اور ایک مرتبہ مکے کی گلیوں میں گھومنے لگے، دوڑ لگانے لگے، آواز دینے لگے، اے مکے والوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ابو طالب کی زوجہ، ابو طالب کی بیوی جن کے شکم میں بچہ تھا، وہ اپنے گھر سے نکلی اور خانہ کعبہ کے پاس پہنچی اور ایک جگہ پر جا کر کھڑی ہو گئی تو خانہ کعبہ کی دیوار شکافتہ ہو گئی، گویا خانہ کعبہ کے اندر در بن گیا اور دوبارہ جو ہے بھر کے در بن گیا۔ فاطمہ بنت اسد داخل کعبہ ہو گئی، دیوار دوبارہ آپس میں جڑ گئی۔ اس بات کو سن کر مکے کے لوگ جمع ہو گئے، کافی تعداد میں جمع ہوئے۔ جمع ہونے کے بعد خانہ کعبہ کے دروازے کا تالا کھولنے لگے مگر تالا نہ کھلا، اور یہ خبر بڑی تیزی سے مکے اور مکے کے اطراف میں گاؤں کھیرے جو بھی اطراف میں چھوٹے بڑے شہر گاؤں کھیرے تھے، ہر جگہ یہ بات بجلی کی طرف پھیل گئی۔ لوگ دور دور سے ٹولی بٹولی آنے لگے، کہاں مکے کی جانب اس خبر کو سن کر کہ ایک بی بی جو خانہ کعبہ کے اندر گئی ہے اس کے لیے دیوار شک ہوئی تھی اور خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئی، دیوار دوبارہ آپس میں جڑ گئی ہے۔ اس خبر کو سن کر لوگ دور دور سے آنے لگے۔ لاکھوں کا یوں کہہ دوں عزیزان محترم، اس سے بڑا 13 رجب 30 عام الفیل سے پہلے مکے کے اندر اتنا بڑا مجمع کبھی بھی جمع نہیں ہوا تھا۔ ہزاروں کا لاکھوں کا مجمع تھا، سب کے سب خانہ کعبہ کی طرف نگاہ لگائے ہوئے، نگاہ ڈالے ہوئے کھڑے ہوئے تھے کہ اچانک لوگوں نے دیکھا دوبارہ اسی دیوار میں حرکت ہوئی۔ دیوار میں حرکت ہونا تھا کہ دوبارہ در بن گیا، در کا بننا تھا کہ ایک مرتبہ جناب ابو طالب علیہ السلام صلوات پڑھتے محمد والے محمد، جناب ابو طالب نے اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ جو ہے خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے جائیے، دیکھیے کیا حال ہے۔ جب جناب ابو طالب نے اللہ کے نبی سے کہا آپ جائیے، جا کر اندر کے حالات دیکھیے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی جیسے ہی خانہ کعبہ کے اندر پہنچے ہیں، ایک مرتبہ فاطمہ بنت اسد آپ کے استقبال میں کھڑے ہوئے، ان کے بھتیجے تھے، یہ آپ کی چچی تھی، آپ کے استقبال میں جناب فاطمہ بنت اسد رسول اللہ کی چچی تھی، ایک مرتبہ استقبال میں کھڑی ہو گئی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے پوچھا چچی جان کیا حال ہے؟ کہا بیٹا محمد میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، آج 3 دن ہو گئے اس بچے کو دنیا میں آئے ہوئے، 3 دن سے اس بچے نے نہ آنکھ کھولی ہے اور نہ ہی دودھ کا ایک قطرہ پیا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا چچی جان گھبرائیے نہیں، لائیے اس بچے کو مجھے دے دیجئے۔ تو فاطمہ بنت اسد نے 3 دن کے علی کو سفید پارچے میں لپیٹا اور لپیٹنے کے بعد یوں اللہ کے نبی کے ہاتھوں پہ دیا، اور علی یوں کہہ دوں نبی کے ہاتھوں پر علی کا آنا تھا۔ ایک مرتبہ یوں کہہ دوں کہ جب امامت نے نبوت کی گرمی محسوس کی تو علی نے آٹومیٹک آنکھیں کھول دی، اور علی کی آنکھوں کا کھولنا تھا، جو مقررین بیان کرتے ہیں آنکھوں کا کھولنا تھا کہ ایک مرتبہ رسول نے کہا علی کچھ سناؤ،
کیا کیا سناؤں؟ کیا توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں؟ اور ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا کہ علی نے قرآن کی تلاوت کی. صلوات پڑھ دے محمد والے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. تو عزیزان محترم، اللہ کے نبی اپنے 3 دن کے بھائی علی کو لے کر خانہ کعبہ سے باہر آئے. ابو طالب کھڑے ہوئے تھے. ابو طالب کے ہاتھوں پہ دیا، کہا تمہیں لگتے جگہ نور نظر مبارک ہو. اب جناب ابو طالب نے اپنے 3 دن کے بچے کو لیا اور لے کر گھر کی جانب روانہ ہوئے. جیسے گھر کی جانب روانہ ہوا تو ایک طرف سے کچھ یہودیوں کے عالم دین، ایک طرف سے عیسائیوں کے عالم دین، ایک طرف سے کچھ قبیلے کے بڑے بڑے سردار سامنے آئے اور آن کر کہنے لگے، اے ابو طالب تم اس بچے کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کیا تمہیں پتا نہیں ہے کہ مکے کا یہ دستور ہے، عرب کا یہ دستور ہے کہ جب بھی کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے تو یہ سامنے جو پتھر پڑا ہوا ہے اس پتھر پہ اس بچے کو لٹا دیا جاتا ہے، پھر ایک سانپ کو چھوڑا جاتا ہے، سانپ اس بچے تک پہنچتا ہے اور بچے کو سونگھ کر دیکھتا ہے. اگر سانپ نے بچے کو نقصان پہنچا دیا یا ڈس لیا، کھا لیا، نقصان پہنچا دیا تو ہم سمجھ جاتے ہیں بچہ غیر حلالی ہے. اگر سانپ نے، اجدر نے بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہم کہتے ہیں بچہ حلالی ہے. اس کے والدین کے، اس کے خاندان والوں کی تعریف کرتے ہیں. اور پلٹ کر کہا ابو طالب کیا تم اپنے بیٹے کو نہیں لٹاؤ گے؟ ارے ابو طالب کو کیا اضطراب؟ ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے. ایک مرتبہ جناب ابو طالب آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد جناب ابو طالب نے مولا علی کو 3 دن کے بیٹے کو اس پتھر پہ لٹا دیا. لٹانا تھا. انہوں نے اب اس سانپ کو چھوڑا جو حلالی اور حرامی کے پہچان کیا کرتا تھا. سانپ بہت تیز بھاگتا ہے سلمان بھائی. جیسے ہی سانپ پہنچا ہے علی 3 دن کے علی اس پتھر پہ لیٹے ہوئے تھے اور جا کے جو پھن کھاڑ کے جو پھن کھاڑا تو کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ 3 دن کے علی نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو بلند کیا. ایک ہاتھ سے اشدر کے ایک کلے کو پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے دوسرے کلے کو پکڑا اور چیر کر پھینک دیا. صلوات پڑھ دے محمد والے. علی کا حیدر نام کیوں پڑا؟ نہیں تو بتا دو سلمان بھائی، آپ کو یاد ہوگا سانپ کو کہتے ہیں حیدر نام کیوں پڑا؟ سانپ کو عربی زبان بولتے ہیں حیا، اور کسی چیز کو چیرنے والے کو، پھاڑنے والے کو کہتے ہیں درہ. اور جب علی نے 3 دن کے علی نے استر کے 2 ٹکڑے کر دیے تو لوگ تعجب سے کہنے لگے حیا درہ، حیا درہ. اس 3 دن کے بچے نے کیا ہے چاند کے ساتھ کے 2 ٹکڑے کر دیے، چیر کر پھینک دیا. لوگ جمع ہوتے رہے اور تعجب سے کہتے رہے حیا درہ، حیا درہ، حیا درہ. یہ آواز جب فضا میں پہنچی تو آواز گونجنے لگی حیدرہ حیدرہ. اور ایک مرتبہ ماں نے بڑھ کر کہا میں نے اس بچے کا نام حیدر رکھا. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. بس آخری بات جس وقت یہ بھی روایت ہے کہ جب اللہ کے نبی تیسرے چوتھے دن اپنے بھائی علی کو لے کر خانہ کعبہ سے باہر آئے، ایک مرتبہ کفاران مکہ جو ہے سامنے آ گئے، آ کر آپ کا راستہ روک لیا اور آ کر کہنے لگے کہ اے محمد آپ کے بھائی کا چہرہ کیسا، آپ کے بھائی کی آنکھیں کیسی، آپ کے بھائی کا رخسار کیسا ہے؟ چونکہ کفاران مکہ کو اس بات کا اندیشہ تھا، ڈر تھا فاطمہ بنت اسد نے خانہ کعبہ میں بچہ جننے کی جسارت کی ہے، لہذا بچہ شکل و صورت کے لحاظ سے اچھا نہ ہوگا. کفاران قریش، کفاران مکہ سوال کر رہے ہیں رسول کیا جواب دے؟ قدرت کی آواز آئی محمد چپ کیوں ہو، بولتے کیوں نہیں؟ جب کفاران مکہ تم سے علی کی آنکھوں کے بارے میں پوچھو تو کہہ دو عین اللہ ہے، زبان کے بارے میں پوچھے کہہ دو لسان اللہ ہے، کانوں کے بارے میں پوچھے کہہ دو اذن اللہ ہے، ناک کے بارے میں پوچھے کہہ دو انف اللہ ہے، چہرے کے بارے میں پوچھے کہہ دو وجہ اللہ ہے، پورے جسم کے بارے
ولی اللہ ہے. صلوات پڑھ دے محمد.